السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک ایسی بھی صورت ہے جو مکمل دعا ہے؟ جی ہاں، ایک ایسی صورت بھی موجود ہے جس میں بندہ اللہ پاک سے مانگتا بھی ہے، تعریف بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی طلب کرتا ہے، اور اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ تو آئیے آج ہم سورہ فاتحہ کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ دعا کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو وہ دعا ضرور ضرور قبول ہوگی۔ ہم روزانہ یہ سورت پڑھتے ہیں، مگر کیا کبھی اس کو سمجھا بھی ہے؟ تو آئیے سورہ فاتحہ کا پیغام جانتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ صرف چند آیات مگر ایک پوری زندگی کا راستہ۔ اور یہ کس کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں چل رہی ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم ہر نماز میں اللہ پاک سے جو ہے کہ مانگتے ہیں، تو کیا مانگتے ہیں؟ تو آئیے سورہ فاتحہ کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سیدھا راستہ چاہتے ہیں تو یہ دعا کبھی نہ چھوڑیں۔ تو آئیں ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام خوبیاں، تمام صفت، تمام تعریفات، جتنی بھی تعریف ہیں، جتنی بھی حمد و ثنا ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو تمام جہاں کا رب ہے۔ آگے کہتے ہیں الرحمن الرحیم، کون ہے رب؟ اس کی خوبی کیا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ آپ دیکھیں کہ بندہ اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ پاک سے کس طریقے سے اللہ پاک کی جو ہے کہ حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں مولا، اے پاک پروردگار، اے اللہ پاک، ہم تجھی کو پوجیں، یعنی کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مانگیں۔ کیوں؟ ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز چاہیے، کسی چیز کی خواہش ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم مولا تجھی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، اور تمام خواہشات بھی مولا، جتنی بھی ضرورتیں ہم تجھے سے مانگتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہم کو سیدھا راستہ چلا، مولا ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب جو ہے کہ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سیدھا راستہ آخر ہے کون سا؟ سیدھا راستہ مطلب جو ہے کہ اب ہمیں یہ ڈاؤٹ ہے، تو یہ ڈاؤٹ بھی جو ہے کہ ماشاءاللہ سے کلیئر ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں، بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کا راستہ، یعنی کہ مولا تو ان کے راستے پر چلا، انعمت علیہم، جن پر مولا تو نے اپنا انعام و اکرام کیا، یعنی کہ اپنا فضل کیا، مولا جن سے تو راضی ہوا۔ اب راضی کس سے راضی ہوا؟ ان سے راضی ہوا جس سے اللہ پاک راضی ہے۔ راضی کس سے ہے؟ جنہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری، یعنی کہ یہاں پہ میری مراد
نبی اللہ اور ولی اللہ مراد ہیں، اور وہ صالحین بندے جنہوں نے زندگی میں اپنا ایک ایک لمحہ رضائے الہی کے لیے اور رضائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیا ہے۔ آگے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پروردگار، اے اللہ پاک، تو ان کے راستے پر نہ چلا مولا۔ کن کے راستے پر؟ کہتے ہیں مولا تو ان کے راستے پر نہ چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ان کے راستے پر نہ چلا مولا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے، ولا الضالین، نہ کہ بہکے ہوں کا۔ تو آپ ذرا دیکھیں، ہم جو ہے کہ اس میں اللہ پاک سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک سے التجا بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے کہ قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے ہیں، ہمیں بات کرنے کا بھی ثواب، قرآن سمجھنے کا بھی ثواب۔ تو آپ ذرا سوچیں، اگر ہم یہی صورت یا کوئی سی بھی صورت جو ہے کہ اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کتنا علم ہوگا اور کتنی بآسانی سے جو ہے ہم قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں پہ مراد قرآن سیکھے اور سکھائے سے خالص مراد یہ نہیں ہے کہ صرف تجوید سیکھے، قرآن سیکھنے سے مراد جو ہے کہ تجوید بھی ہے، تفسیر بھی ہے، یعنی کہ تمام علوم آتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کائنات ہمیں قرآن سمجھنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔